اور اس کا نام منت تھا۔ وہ ہماری گلی میں رہتی تھی۔ اس کو بچپن میں دیکھا تھا، کیونکہ جب وہ بڑی ہوئی تھی وہ گھر سے کبھی نہیں نکلی۔ اس کے گھر والے بہت زیادہ سخت اور مذہبی گھر کے تھے۔ وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے اور قرآن پڑھاتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں ایک ہی گھر تھا جو ان کے رشتہ دار تھے۔ اس کے علاوہ گاؤں کا کبھی بھی کوئی مرد نہ ان کے گھر گیا، نہ ان کے مرد کبھی گاؤں کے کسی گھر گئے۔ ان کی زمین میری زمین کے ساتھ پڑتی تھی۔ یہاں اس کے چاچی، چاچو، امی اور ابو کام کرتے تھے۔ وہ کھیتی باڑی کرتے اور جانور رکھے ہوئے تھے۔ گھر میں منت اور اس کی چھوٹی کزن روشنی رہتی تھی۔ وہ دونوں کبھی کبھار کھیتوں میں گھومنے کے لیے جاتی تھی۔ آج تک کبھی کسی لڑکے کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ آتے جاتے ان سے بات کریں یا کچھ کہنے کی کوشش کرے، کیونکہ گھر والوں کی طرف وہ بھی بہت زیادہ سخت تھی۔ آج تک وہ بنا پردے کے، بنا برقعے، بنا گاؤن کے کبھی گھر سے نہیں نکلی تھی۔ ایک ہی گلی میں رہنے کے باوجود آج تک خیال نہیں آیا کہ اس سے بات کروں یا پھر کوئی پیغام بھیجنے کی کوشش کروں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک ہی گھر ان کے رشتے میں آتا تھا۔ ایک ہی گھر تھا جو ان کا رشتہ دار تھا، اور جو ان کے رشتہ دار تھے ان کی فیملی کمبائن تھی، اور وہ کافی زیادہ ممبر تھے، جن میں 3 لڑکے اور 5-6 لڑکیاں تھیں۔ وہ بھی انہی کی طرح تھے، نہ کبھی کسی کے گھر آتے تھے نہ کسی کے گھر جاتے۔ میرا کزن تھا جس کا نام فیصل تھا، اس کی دوستی اس گھر کی 2 لڑکیوں سے تھی، اور اس بات کا مجھے 2 سال پہلے سے پتہ تھا کہ اس کی دوستی اس گھر کی 2 لڑکیوں سے ہے۔ ایک کا نام نارین تھا اور دوسری کا نام رمشے تھا۔ ایک دن فیصل اور میں بیٹھے تھے، اس نے موبائل نکالا اور اس میں سے اس نے مجھے رمشا کی پکچر دکھائی، جس میں اس نے کپڑے اتارے ہوئے تھے، اور میں حیران ہو گیا کہ گھر میں اتنی سختی اور مذہبی خاندان ہونے کے باوجود یہ لڑکی ایسے حرکت کیسے کر سکتی ہے۔ یہ دیکھ کے مجھے تھوڑی سی جلن بھی ہوئی، کیونکہ میرا کزن اتنا خوبصورت نہیں تھا، نارمل شکل کا تھا، اور میں اس سے کافی زیادہ دکھنے میں اچھا تھا۔ پھر میرے کزن نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری گلی میں جو اس کی کزن منت رہتی ہے، کیا اس سے تمہارا کوئی رشتہ ہے؟ میں نے کہا کہ فیصل، تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، اس کے بارے میں کبھی کوئی ایسا خیال نہیں آیا، کیونکہ اگر اس سے کوئی بھی بات کی جائے تو وہ یقیناً گھر میں بتا دے گی، اور اس کے گھر والے پہلے ہی بہت زیادہ سخت ہیں، تو کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ تو میرے کزن نے کہا کہ کبھی بھی کوئی لڑکی جتنی بھی شریف ہو وہ گھر نہیں بتاتی، کیونکہ اگر وہ گھر بتائے گی تو گھر والے اس پہ شک کرنے لگ جائیں گے اور اس کے اوپر زیادہ پابندیاں لگ جائے گی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اپنے کزن فیصل سے کہا کہ تم رمشا سے کہو کہ منت کا نمبر لے کر دو۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں نمبر لے کے تم کو دے دوں گا۔ میری دلچسپی بڑھتی گئی، اور میں نے دوسرے دن شام کو کزن سے رابطہ کیا کہ سنا بھائی، نمبر کا کیا بنا؟ تو اس نے کہا نمبر ابھی بھی تھوڑی دیر تک آپ کو دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے نمبر دے دیا، لیکن میری ہمت نہ ہوئی میں اس کو میسج کروں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ گھر بتا دے گی۔ ایک ہی گلی میں رہتے ہیں، اور پڑوسی اور اس کا ابو یا چاچو سیدھا ہمارے گھر آ جائیں گی۔ ہمت کر کے تقریباً 10 دن بعد میں نے اس کو میسج کیا، تو تھوڑی دیر کے بعد اس کا رپلائی آیا کہ کون؟ جب اس کا رپلائی آیا تو میں کانپنے لگ گیا۔ میں نے رپلائی نہ کیا، اور میں نے سوچا میں اسے کیا کہوں کہ میں کون ہوں۔ پھر میں نے رپلائی کیا کہ میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ کسی کو گھر نہیں بتاؤ گی۔ اگر تمہیں برا لگا تو میں آج کے بعد کبھی ویسے نہیں کروں گا، لیکن گھر نہ بتانا، اور اگر تمہارے منع کرنے کے باوجود اگر میں پھر میسج کروں تو پھر بے شک بتا دینا، لیکن پلیز ابھی نہ بتانا۔ اس نے کہا کہ تم بتاؤ کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ تو اس نے کہا میں کسی پڑوسی کو نہیں جانتی، نہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے آس پاس اڑوس پڑوس کون رہتا ہے۔ تو پھر اس نے کہا تم اپنا نام بتاؤ، اور میں نے اپنا نام نہیں بتایا۔ میں نے کہا اگر تم کہتی ہو تو میں تمہارے دروازے کے سامنے آ جاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو میرے دروازے کے سامنے آؤ۔
میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم کون اور اتنی مت کیسے ہے۔ اس کی یہ بات سن کے مجھے اور زیادہ ڈر لگنے لگ گیا۔ میں نے کہا سوری، پلیز ایسا نہ کرنا، کسی کو نہ بتانا۔ ٹھیک ہے، میں آج کے بعد میسج نہیں کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد تمہارا میسج میری طرف نہ آئے ورنہ کام خراب ہوگا۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد اس نے خود میسج کیا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، مجھے اپنا نام بتا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس نے خود میسج کیا ہے، کچھ تو ہے، دیکھی جائے گی۔ پھر میں نے اسے اپنا نام بتا دیا کہ میں ہارون ہوں۔ اس نے مجھے گالی نکالی کہ میں کسی کتے وغیرہ کو، کسی کتے ہارون کو